بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باءوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل۔ فرمائے اے مزہ جڑا شکست دا اور بدر دی ہزیمت دا اور کفار دے قتل اور ذلت اور رسوائی دا یہ تے اتھے چکھو، اور کافراں واسطے اگے دوزخ دا عذاب ہے۔ مشرکین مکہ بدر واسطے جس لئے نکلن لگے تے انہوں نے جا کے پہلے بیت اللہ شریف دے پردے نپ کے تے دعا کی تھی کہ یا اللہ جڑا حق تے اس نو فتح دے اور اس دی تائید فرما، چونکہ ایک تصور تو اللہ دا انہاں دے کول بھی ہے اور بتاں دی پوجا کر دے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اساں اللہ دا قرب عطا کر دے نے سبب بن گئے۔ چنانچہ جس ویلے بدر شکست فاش ہوئی، ذلت نہ دو چار ہوئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، بڑے بڑے سردار قید ہو گئے، تو حق و باطل دا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس تے بھی جس نے توبہ نصیب نہیں ہوئی اور جڑا آپ انہاں دعا کی تھی اس تے بھی وہ اعتماد نہیں کر سکے، کفر تے جس نے مرنا اس دا انجام جہنم ہے، جڑا بہت تکلیف دہ جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ پھر فرمایا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ جس ویلے میدان جہاد کفار نہ مقابلہ آوینا، کسی بھی شعبے حیات کفار دے نہ مقابلہ آوینا تو پھر پیٹ پھیر کے نسو نہیں، یعنی اے ایمان دے منافی ہے۔ مومن دے ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندگی موت نفع و نقصان تو بے نیاز ہو کے اللہ و اللہ دے رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا۔ اگر میدان کارزار اس نے پیٹ پھیر دیتی اور جان بچانے واسطے نس پیا اور اس سمجھا کہ میرا نس جانا جڑا یہ میری جان دے بچنے کا سبب بن جائے گا، تو ایمان دی تو اس نے خود نفی کر دیتی کہ جان نو بچانا یا شہادت دینا یا موت دینا یا زندگی دینا تو اللہ دا کم ہے، ایمان دا بنیادی حصہ ہے۔ اور اگر کسی سمجھا کہ میں نس گیا تو میری جان بچ جائے گی تو اس نے خود ایمان دی نفی کر دیتی۔ سو فرمایا جنہاں لوگوں نو ایمان نصیب ہے، اگر انہاں دا مقابلہ کافراں نال آویندا میدان کارزار جہاد ولا تولوہم الادبار، تو پھر پیٹ دے کے نسو نہیں۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اگر کوئی میدان کارزار چو کافران مقابلے سے نس پیا، ہاں ایک گل ہے کہ اس نے کوئی پینترا بدلنے واسطے اپنی جگہ تبدیل کی تھی یا کوئی کمک حاصل کرنے واسطے کسی پاسے گیا، اسباب دنیا نو اختیار کرنا منع نہیں، یا ایک جنگ چھوڑ طریقہ ہوندا، کچھ لوگ لڑدے پہ ہوندے نو پھر صورت بنا لیندے نسنے دی، وہ لشکر دوسرا مخالف کفار دا جڑا وہ پیچھا کردا، وہ کسی ایسی جگہ تے لے ہوندے جتھے انہاں ہور ساتھی گال تے بٹھائے ہوئے ہوندے اور اس طرح انہاں نو نرے لے لیندے، یا
ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਮਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ। اگر مقابلے واسطے کوئی ہیلا کردہ یا جگہ تبدیل کردہ یا ایک پاسوں ہٹ کے دوسرے پاسوں حملہ کردہ، یہ ایک اور گل ہے، کیونکہ وہ اللہ تے اس میں اعتماد ہے، یقین ہے، اور مقابلے واسطے کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جڑا جان بچاؤنے واسطے نسدا، اس نے تو ایمان دی نفی کر دیتی، جان بچاؤنا یا موت دینا یہ تو اللہ کریم دا کم آیا۔ اور ایسا بندہ جڑا فقط باء بغضب من اللہ، اس نے تو اللہ دے غضب نو دعوت دیتی، اس نے اپنے ایمان دی تصدیق نہیں کی تھی، وہ فیل ہو گیا اسے، اور اللہ دے غضب نو دعوت دیتی، اور ایسے اندر ٹھکانا جہنم ہے۔ ایمان دی تو اس خود نفی کر دیتی، لہذا اس دا انجام بھی کافرہ نال ہو سی، وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ۔ مومن اگر شہید بھی ہو ویندا تو اس نو دائمی حیات مل ویندی ہے، زندگی دے اس سفر چو موت دے رستے گزر کے ابدی زندگی جانا ہر کسی نے۔ کافر بھی زندہ رہے گا جہنم میں اور کدی نہیں مرے گا، لیکن وہ زندگی موت تو بدتر ہوئے گی، اس زندگی کا کیڑا فائدہ؟ پھر دنیا تے کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو دنیا تے زندگی بچان واسطے نسنے دا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کریم تے بھروسہ کر کے جان توڑ کے لڑے، شہادت نصیب ہو جاتی، پھر اللہ دا مزید انعام ہے۔ یہ شہادت یا فتح دو چو ایک شاید مومن دے حصے چے، اور اللہ تے اعتماد کر کے جہاد کرے۔ اور اگر کوئی اس نظریے تے میدان چھوڑ دا کہ جی نسنے نہ میری جان بچ جائے گی، تو پھر اس نے اللہ نو جان دا محافظ نہیں سمجھا، آپ نے ایمان دی نفی کر دیتی، لہذا اس دا شمار، اس نے اللہ دے غضب نو دعوت دیتی، اس دا شمار کافرہ نال ہوئے گا، جہنم میں جائے گا، جڑی بہت بری جگہ۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تقاضۂ ایمان جڑا یہ فنا تام ہے، مکمل فنا، یعنی اس دے اعضاء و جوارح جڑے یہ بھی احکام الہی دے تابع ہو جان، جس طرح فرمایا کہ جنہاں نے اطاعت کی تھی اور جان فروشی دے نال لڑے اور کفار نو قتل کیتا، فلم تقتلوہم، انہاں لوگوں نو تساں نہیں قتل کیتا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہاں قتل کیتا، یعنی فعل اللہ دا ہے، قدرت دا ہے، تواڈے ہتھاں تو صادر ہویا۔ جس طرح حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض نہ نوافل نہ میرا قرب حاصل کرتا رہنا، حتیٰ کہ اس نے ایسا قرب نصیب ہوندا کہ میں اس دیاں اکھی بن وینا جنہاں نال وہ ویکھدا، میں اس دے ہتھ بن وینا جنہاں نال وہ کم کردا، میں اس دے پیر بن وینا جنہاں نال وہ چلدا، یعنی اس دے ہتھ پیر اعضاء و جوارح یا او قوتاں جڑیاں انسان نو دتیاں گئیاں، او حکم الہی چ مکمل فنا ہو ویندیاں، اس دی اپنی مرضی اس وچ نہیں رہندی، پھر اس دے ہاتھ تو وہ کم صادر ہوندا جس دا حکم اللہ کریم نے دیتا، اللہ دی پسند خلاف نہیں کردا۔ اور فنا تام دا اے بہترین نمونہ جڑا صحابہ کرام تو اللہ نے ظاہر کرایا، اور خود اللہ کریم گواہی دے رہا کہ جڑے کافر قتل ہوئے فلم تقتلوہم، تساں انہاں نو قتل نہیں کیتا، تسی تے میری ذات وچ میرے حکم وچ فنا ہو چکے سو، تواڈے اعضاء و جوارح میری ذات وچ اور میرے حکم وچ فنا ہو چکے، یہ تو میری قدرت کاملہ ہے جس نے ہاتھ پیر تواڈے استعمال کیتے اور کافراں نو قتل کیتا، یہ ہے فنا تام۔ ایمان دے مختلف مدارج ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گل سنی، وہ سمجھی، پھر خلوص دل نہ اس تے عمل کیتا، یہ ہے فنا تام۔ اعضاء و جوارح بھی احکام الہی دے پابند ہو گئے، اور اس تو کوئی حرکت ایسی نہیں ہوندی جڑی اللہ دی پسند دے خلاف ہوئے، یہ مقصود ہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ اس تو بعد ایک درجہ میں بندے سنی بھی سمجھی بھی، لیکن عمل اچ کوتاہی ہو گئی، پورا عمل دا حق ادا نہیں کیتا۔ یہ عام آدمی دا حال ہے مسلمان دا، کہ وہ سندا بھی ہے، گل نو جاندا بھی ہے، بتقاضۂ بشریت فنا تام حاصل نہیں، لیکن ایمان ہے، اس کو کسی ویلے غلطی بھی ہو گئی، لیکن اس نے پھر غلطی کا احساس بھی ہونا، پھر وہ توبہ بھی کرنا۔ ایک تیسری قسم ہے کہ سنی بھی سمجھی بھی منی نہیں، یہ بدترین قسم ہے، اس معدل منافق۔ وہ منافق جڑا ہونا وہ گل جاندا ہے لیکن مندا نہیں کردا، اپنی مرضی ہے، اور اسلام کے خلاف اس کا کردار ہونا۔ ایک چوتھی گل یہ ہے کہ اول تو سنی نہیں، جی سنی ہے تو سمجھی نہیں، جی سمجھی ہے تو منی نہیں، یہ ہے کفر۔
کہ پرواہ ہی نہیں کی، سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ نے کہ فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا، اللہ کی کتاب نے کہ حکم دیتا، سننے کا تکلف ہی نہیں کیتا۔ جی سن لیا تو آخیا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، مننی جی کوئی نہیں۔ سو درجے کمال ہے فنا تام کی گل سنی اللہ دی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا عالی سمجھا اور اس کے مطابق اپنی پوری جان لا دیتی اس کی تعمیل ارشاد واسطے۔ نفع وسی یا نقصان یہ اللہ کے دستے قدرت ہے، فتح یا شہادت یہ اللہ نے تقسیم کرنی۔ سو فرمایا جنہوں نے فنا تام حاصل ہے انہوں کی بہترین مثال یہ ہے کہ فلم تقتلوہم، تساں لوکاں نے مشرکین نو قتل نہیں کیتا، ولیکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہوں نے قتل کیتا۔ لڑدے صحابہ پہ تلواراں انہاں دیاں استعمال ہوئیں، ہاتھ انہاں دے استعمال ہوئیں، قوت انہاں دی استعمال ہوئی، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں لوکاں نو فنا تام نصیب ہے اور انہاں میرے حکم دی تعمیل اس طرح کیتی ہے گویا ایک کم میں آپ کیتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیتا اذ رمیتا، یعنی جب تسا جس ویلے ریت سٹی تو تسا نہیں سٹی۔ کیسی عجیب گل ہے کہ فرمایا اذ رمیتا، جس ویلے تسا ریت سٹی ہے، ما رمیتا تسا نہیں سٹی، ولیکن اللہ رما، ہاں اللہ کریم نے، یعنی آپ دا دست مبارک جڑا یہ اتنی فنا تام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے کہ آپ دا دست مبارک دست قدرت ہے۔ اور آپ نے جس ویلے کفار دا لشکر میدان دی طرف بڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹھی ریتیاں بھر کے سٹیاں نے، کلب لشکر تھے، ایک میمنہ تھے، ایک میسرہ تھے، اور ایسی اللہ دی شان ہے کہ کوئی کافر ایسا نہیں بچہ جس دے منہ تے کنکریاں اور ریت نہ لگی ہو، جس دی آنکھیں ریت نہ پئی ہوئے۔ تو اللہ کریم فرمایا کہ آپ نے جڑی ریت سٹی وہ آپ نے نہیں سٹی، اللہ کریم نے سٹی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ جڑے جہاد ہونے یا کفر نہ مقابلہ ہونا یا یہ جڑیاں دنیاوی تکالیف ہونیاں اور اتھے استقامت وکھاؤنی پوندی، یہ محض امتحان الہی ہے تاکہ وہ اپنے احسانات دے بدلے شکر گزار بندیاں نو دنیا تے ممتاز کر دے اور لوگ ویکھن گواہی دین کہ انہاں بندیاں شکر دا حق ادا کیتا اور اطاعت دا حق ادا کیتا۔ ورنہ اللہ ذاتی طور تے سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی، اس نو کسی نو آزمانے دی ضرورت نہیں کہ آزمانے تو بعد پتہ لگ سی اللہ نو کہ بندہ مخلص ہے یا نہیں، اللہ ذاتی طور تے جاندا۔ لیکن خود بندے دی اپنی ذات تے دلیل قائم ہو ویندی ہے کہ اس دا کردار اس تے گواہ بن ویندا، اور اس دے نال دوسری مخلوق تے دلیل قائم ہو ویندی کہ کس بندے کے کیتا اور اس دا کے اجر اس نو نصیب ہویا۔ سو فرمایا یہ جڑے حالات ہوندے نا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اپنے ایماندار بندیاں دی آزمائش کردا، انہاں نو آزماندا دیکھدا، مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اپنے احسانہ دے بدلے مصیبت بھیج کے ویکھدا کہ انہوں نے احسانات بھی یاد نہیں یا مصیبتیں یاد نہیں۔ اسی اگر معاشرے اج تک یہ نہ تو اتنے دور جا چکے ہیں اللہ دی ذات تو کہ اسانو اگر تھوڑا جہا کوئی زکام بھی لگ جائے نا تو وہ تکلیف یاد ہوندی اور جڑے اللہ دے احسانات نو یاد کو نہیں ہوندے۔ کسی نے ایک دن بخار ہو جائے تو اس نے وہ بخار دی تکلیف یا وہ دی شکایت کر رہا ہوں، لیکن جڑا اس نے اللہ نے مال دیتا، اتنا عرصہ صحت دیتی ہے، دولت عزت دیتی ہے، وقار دیتا، اولاد دیتی، گھر بار دیتا، جائیداد دیتی، وہ جڑیاں اللہ دیاں نعمتاں اس دے کولن اور اس نے دنیا تے عزت و مرتبہ دیتا، اس دا اساں احساس نہیں ہوتا۔ تو جے ایک دن 2 دن 4 دن بخار ہو جائے تو دی بڑی شکایت ہوندی، او میں مر گیا جی، میں بڑا اوکھا جی، میں بڑے۔ تو اسی معاشرے پھر کے تکو تو ہر بندہ اپنے دکھ دی گل کردا، اور اکثر و بیشتر دکھ ایسے ہیں جڑے لوکاں نو ہیں نہیں انہاں چموڑے، میں دوسرے دیاں گلاں سن کے چموڑے، ان کو کسی دی فکر چموڑی، کو کسی دی، اللہ دا نظام ہے، اللہ دی کائنات ہے، وہ خود بہتر جاندا، وہ کردا پیا، بندے دے ذمے میں جڑا تیرے ذمے فریضہ تو وہ ادا کر۔ اپنے فرائض نو جاننے دی بجائے
عام حالات تے پریشان ہیں تے بھڑے جے ہوٹل تے بیٹھے ہو سن جس تے پھٹے جے پین اور ٹوٹی جی بنی ہوئی جی پیالی بھڑی جی چاہ ہو سی تے بحث کے ہو رہی بش نے اے کر دیتا تے ایران نے او کیتا تے عراق نے اے کیتا پرویز مشرف نے او کیتا فلانے او کیتا بھی اس بھڑی جی ہوٹلی تے اس پیالی چاہ دی تے تسی دنیا دی سیاست کیوں ڈسکس کر رہے ہو؟ تو ساڈے اپنے ذمے جڑا فریضہ وہ ادا کیتا نے، جیڑی گل اللہ کریم نے تواڈے ذمہ لائی اور فرض ہے قیامت یا کل قبر جس دی جواب طلبی تواڈے کول ہونی اس دا کہ ہر بندہ اگر اپنے فرائض تے نگاہ رکھے تو بے شمار افکار دنیا تو بھی چھٹ ویندا اور بے شمار پریشانیاں تو بھی چھٹ ویندا اور اللہ دی طرف اس تے رحمت بھی ہوندی۔ سو فرمایا اللہ جڑے احسان کردا انہاں دی آزمائش واسطے مصیبتیں بھی بھیج دینا۔ پھر پتہ لگتا کہ بندہ صرف مصیبت دی شکایت کرتا یا اس نے اللہ دا احسان بھی یاد ہے۔ اللہ کریم تو سندا بھی ہے، جاندا بھی ہے، ہر شے انہوں پتہ بندیاں کولوں انہاں دے اپنے اتے ثبوت مہیا کردا رہندا۔ کل فرد قیامت اے نہ آکھن یا اللہ مینوں موقع ملدا تو میں اے کر دئیاں او کر دئیاں، انہاں دا اپنا کردار انہاں دے تے گواہ ہو جائے۔ ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین۔ اور اصل گل یہ ہے کہ کافراں دیاں جتنیاں بھی تدبیراں اللہ انہاں نوں ذلت نال دچار کرتا، کافر کدی اپنی تدبیراں کامیاب نہیں ہوندا، اس واسطے کہ اللہ کریم دے نالوں مخالفت کر رہا ہوندا، اللہ دے احکام دی توہین چاہ رہا ہوندا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے لائے ہوئے دین نوں روک رہا ہوندا، انہاں تدبیراں نوں اللہ کامیاب نہیں ہون دینا۔ ساڈا شکوہ یہ ہے کہ اللہ کریم کافر دیاں تدبیراں ذلیل کردا تے پھر اسی بحیثیت مسلمان پوری دنیا تے اسی مبتلا مصیبت کیوں ہاں؟ اسی اگر تجزیہ کریے تو ساڈا دعوت اسلام دا لیکن ساڈا کردار بالکل ہوئے جو میدان جنگ جو نسنے والے بندے دا ہوندا۔ میدان جنگ والا بندہ تے گولی تو یا توپ تو یا موت دے اسباب تو نسدا تے اسی چھوٹے چھوٹے لالچاں اللہ دے دین تو نسے پھرنے، چند ٹکیاں دا لالچ ایک اور بڑی مصیبت ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور ہر بندے نے چمٹی ہے کہ جی لوگ کے آکسن جی میں لوکا آخر زندہ رہنا، لوگ کے آکسن میں لوکا چاری واسطے پہ کرنا، لوکا کے آخنا بھائی، اور بندہ یہ نہیں سوچتا کہ لوکا تینوں کے آخنا، لوگ تو ہر بندہ اپنی مصیبت پھنسیا، اتنا فارغ کون بیٹھا جڑا تیرے بارے سوچے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے مفادات دے تحفظ واسطے اسی اللہ دی عظمت دا دامن چھوڑ دینے اور اپنے ہیلے شروع کر دینے جڑے اللہ دی اطاعت دے خلاف ہونا، جدا نتیجہ یہ ہوندہ کہ اللہ دی رحمت تو اور معیت باری تو معروم ہوئے نے۔ مسلمان دی کامیابی دا سب تو بڑا سبب معیت باری ہے کہ اس نو اللہ دا ساتھ نصیب ہونا، جس طرح اتنے فرمایا گیا فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم، اللہ دی معیت اس قدر نہ حاصل ہوئی کہ تساں جڑا کیتا جہاد مقابلہ اور مشرکین نو قتل کیتا تساں نہیں کیتا، اللہ نے کیتا۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اے میرے حبیب جس لئے تساں ریت سٹی تساں نہیں سٹی، اللہ نے سٹی۔ یہ ہے معیت باری دا اعلیٰ ترین درجہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نصیب ہے اور آپ دے طفیل صحابہ کرام نو نصیب ہے۔ تو مومن ذلیل نہیں ہوتا جس ویلے اساں معیت باری نصیب ہونے۔ کافر نے تو بہرحال ذلیل ہونا، اس دی تدبیر نے فیل ہونا، اس دے طریقے نے ناکام ہونا، اس نے ہمیشہ پریشان رہنا، اور وہ کسی ملک تے قبضہ کر لے گا تو بھی پریشان رہے گا، تو نہیں کر سکے گا تو بھی پریشان، اس نے ہر حال پریشان رہنا۔ مومن کیوں پریشان ہے؟ مومن اس واسطے پریشان ہے کہ اس نے معیت باری چھوڑ دیتی۔ معیت باری دا ثبوت یہ ہوتا کہ بندہ کوئی ہیلا خلاف شریعت نہیں استعمال کرتا جان بچاؤنے واسطے یا مال بچاؤنے واسطے، سارا جڑا ہے کم اللہ دے حکم دے مطابق کردہ، اسباب اللہ دے حکم دے مطابق اختیار کردہ، جس دے نتیجہ اللہ دی رحمت مرتب ہوگا۔ سو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنُ كَيْدُ الْكَافِرِينَ، کافروں دی جڑی ہے تدبیر و تجویز یا مکر و فریب، اس نو تو اللہ ذلیل کرے گا اور کافر کری کہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔
اے میرے حبیب تسی فتح منگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسا نے دست دعا اٹھائے، بظاہر کوئی سبب فتح دا بدر وچ نہیں آیا، اسباب کوئی نہیں ہے، لشکر دی افرادی قوت دی کمی ہے، اسلحہ دی کمی ہے، راشن دی کمی ہے، سواریاں دی کمی، جتنے اسباب جنگ ہے وسائل انہاں دی کمی ہے، اس باوجود آپ نے جڑے اسباب میسر ہے وہ اللہ دے بھروسے تے وہ کھڑے کر دیتے، لشکر دی ترتیب بنائی، صفاں بنوائیاں اور طریقے جنگ دس کے کمانڈ پوسٹ بنائی، اتھے بیٹھ کے آپ نے فتح واسطے دعا کی تھی۔ فقط جاءکم الفتح، اللہ نے تو فتح عطا کر دی تھی۔ وہ خود مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی اس دی مخلوق انہوں کسی سبب دا محتاج نہیں۔ اس نے ایک لشکر جرار نو چند سو نفوس قدسیہ دے ہتھوں شکست نہ دو چار کر دیتا، اور اجے بھی انہاں لوگوں واسطے جڑے اللہ دی اطاعت نہیں کردے، یہ اتنی روشن مثال ہے کہ اس تک کہ وَإِن تَنْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر ہن باز آ جان پھر بھی خیر ہے۔ اللہ پاک معاف کرنے والا، یعنی جنہاں کہوں یا مشرکین توبہ کر لیں، مشرکین نے خود بھی تو بیت اللہ دے پردے نپ کے دعا کی تھی، یا اللہ جڑا حق تے انہوں فتح دے، بدر وچ تو فیصلہ ہو گیا، حق نو فتح ہو گئی، انہاں کھلی اکھی تک دا تے چاہیے باز آ جان توبہ کر لیں۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تسی پھر وہ کردار اپناؤ گے نافرمانی والا اور کفر والا، اللہ پاک فرمایا اسی بھی اسی طرح کریں گے جس طرح تھوڑا بدر وچ کیتا، تانوں ذلیل کریں گے، دنیاوی شکست تو بھی دو چار کریں گے اور آخرت بھی جہنم دا عذاب ہوئے گا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اس گل تے نہ رہو کہ ہن اسی زیادہ بندے اکٹھے کر لساں یا وسائل زیادہ کر لساں یا اسباب زیادہ کر لساں، اللہ کریم جڑا اس دی طاقت تواڈے وسائل اور اسباب تو کمزور نہیں۔ اور مسلمان نو یہ یقین چاہیے کہ کفر دے کول اگر وسائل و اسباب زیادہ کوئی حرج نہیں، رہران جیڑے مومن نو میسر او وسائل تبروے کار لائے اور ڈٹ کے اللہ دی اطاعت تے قائم رہے اور مقابلہ کرے، اللہ فتح دینے والا، کافر نو شکست ہوئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس واسطے کہ مومنین نو معیت باری حاصل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جنہ دا ایمان کامل ہے، جنہ سنیا بھی سمجھیا بھی اس تے عمل بھی کیتا، انہوں نے اللہ دی معیت حاصل ہے، اللہ دا ساتھ حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔